بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. فرما دیجئے میرے پیغمبر وہی اللہ یکتا ہے، ایک اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات و صفات کے تقاضوں میں۔ اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ احد اور واحد میں فرق یہ ہے کہ احد یکتا کو کہتے ہیں، اکیلا، اور واحد ایک کو کہتے ہیں۔ جس طرح واحد پہلا یا ایک، تو احد دونوں باتوں کو شامل ہے، ایک بھی اور یکتا بھی۔ صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی طریقے سے ثانی نہیں۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے اس صفت کے اندر ذرا بھی کمی کوتاہی کر دی، یعنی ذرا بھی شراکت کر دی، تو اس نے گویا ثانی پیدا کر لیا، اللہ جیسا ایک اور بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسرا بنایا۔ جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے یا گائے کی پوجا کرنے والوں نے یا بتوں کی پوجا کرنے والے، انہوں نے ذات کے اعتبار سے بھی دوسرا بنا ڈالا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک اور الہ تجویز کر لیا۔ جیسے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو الہ بنا لیا تھا، تو یہ احد کی صفت پر گویا انہوں نے ایمان ان کا ہٹ گیا، ایک ذات کے اعتبار سے دوسرا بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے کوئی دوسرا بنا لے، تب بھی احد کی صفت پر گویا کہ اٹیک ہو گیا، احد کی صفت برقرار نہ رہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہماری ما فوق الاسباب سنتا ہے، یعنی پردوں کی اوٹوں سے اور مچھلی کے پیٹ سے، پانی کی تہوں میں، ہر جگہ سے سننے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے، اس جیسی اور نہ کوئی ہستی ہے نہ کوئی ذات ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ فلاں پیر پیغمبر یا فلاں الہ میری باتیں اسی طرح سنتا ہے جس طرح میں دور ہوں اور میرے حالات کو جان رہا ہے، میرا پیر میرا مرشد، میں اتنا دور ہوں تب بھی اسے میری ساری باتوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا تصور شیخ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ میری ہر بات سے مطلع ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا مرید کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو یوں سمجھیے اللہ کی صفات میں اپنے پیر کو شریک کر لیا، یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ اپنی ذات میں جس طرح اکیلا ہے، احد ہے، اسی طرح اللہ صفات میں بھی اکیلا اور احد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جیسا نہ کوئی دیکھتا ہے ہر جگہ سے، نہ اللہ تعالیٰ جیسا ہر کوئی سنتا ہے، کوئی بھی نہیں سن سکتا، نہ کوئی پیر پیغمبر، نہ کوئی جن فرشتہ۔ تو اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اسی طرح ذات و صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا ہے۔ اگر کوئی کہے نہ میں اللہ جیسا بناتا ہوں نہ اللہ جیسی صفتیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا کر رکھی ہے ایسی طاقت پیر پیغمبروں کو کہ وہ سارے کام کاج ہمارے کر دیتے ہیں، تو یہ ہے تقاضا، صفات کے تقاضے میں دوسروں کو شریک کر لیا۔ جیسے اللہ رازق ہے تو کوئی کہے کہ ہمارا جو پیر ہے یا ہمارا جو بڑا ہے مرشد ہے وہ نہ اللہ جیسا ہے نہ اللہ جیسی صفتیں ہیں، لیکن اللہ نے اسے ایسے کمالات عطا کر رکھے ہیں کہ وہ چاہے تو ہمارے رزق میں برکت آ جائے، وہ چاہے تو ہمارا رزق چلا جائے، لہذا ہمیں اس کے نام کی کوئی 12ویں 13ویں 11ویں وغیرہ یا ایسی کوئی نظریات جو قوم میں آ گئے، جمعرات کل چلیے یا عرس، ہم اس کا اگر نہ کریں تو ہمارے رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ تو یہ گویا ذات و صفات کے تقاضوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا۔ جس طرح ایک مشہور شعر ہے
کہتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث. یعنی پیران پیر عبد القادر جیلانی کے لیے نعوذ باللہ یہ نظریہ کہ سب کچھ کرنا یا سب کچھ نہ کرنا، جو چاہے کرنا جو چاہے نہ کرنا، اللہ نے سارے اختیار اپنے نبی تک منتقل کیے. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، یعنی اے غوث اعظم یہ سارے کے سارے طاقتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں نعوذ باللہ. تو یہ ذات و صفات کے تقاضوں میں دوسرا بنا ڈالا. تو قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص یہ کہتی ہے نہیں، اللہ ایک اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، کوئی دوسرا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ ذات و صفات کے تقاضوں میں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یعنی حضرت شاہ عبد القادر ترجمہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ نرادھار ہے. یعنی الصمد وہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سب لوگ جس کے حاجات اور مصائب میں جس کا قصد کرے اور وہ کسی سے کچھ نہ مانگے تو اس کو کہتے ہیں صمد. یہ ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ نے یہ صفت کسی نبی کی بھی نہیں بنائی. کسی فرشتے کو بھی صمد نہیں کہہ سکتے، کسی نبی کو بھی صمد نہیں کہہ سکتے. الذی یصمد الیہ فی الحاجات، بخاری وغیرہ میں ہے کہ حاجات میں جس کی طرف بندہ جائے، ارادہ کرے، وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور اللہ سے کوئی چیز جنی نہیں ہے. یعنی ہماری دماغ کی میموری میں صرف یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود تب آتا ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے. تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں ہم یہ تصور کر سکیں کہ ہمیشہ سے ہے. عقل ہمارا مانتا ہی نہیں. عقل نے صرف دیکھا ہے کہ کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے. صرف ایک ذات اللہ کی ہے جو قدیم ہے. یہ ہماری عقل میں نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل میں یہ چیز انسٹال کی نہیں ہے، اللہ نے رکھی نہیں ہے کہ تمہیں کائنات کی کوئی اس کی مثال ہے ہی نہیں کہ کوئی چیز قدیم ہو. صرف اللہ ہی قدیم ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے جنا نہ اللہ سے کوئی چیز، اللہ کسی سے خود بھی پیدا نہیں ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں اس کے جوڑ کا کوئی بھی، کوئی ایک بھی اللہ کے جوڑ کا نہیں. یعنی جو پہلی آیت تھی آخری آیت گویا اس کی تشریح ہے. اللہ احد، اللہ ایک ہے. لم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا برابر کا کوئی ایک ہے ہی نہیں. اس کی مثال بھی نہیں دے سکتے کہ مثلاً اللہ یوں ہے، فرمایا نہیں. لم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی برابر کا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کائنات ساری چھوٹی سی ہے. اللہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، رب العالمین ہے، ہر ایک جہان کا مالک ہے. دنیا میں یا دنیا سے ماورا کسی کے ذہن میں اگر کوئی ایسی ذات ہو جو بتائے کہ فلاں اتنی چیز کا مالک ہے، کسی کے بارے میں یہ ہم نے نہیں سنا کہ فلاں پورے ملک کا مالک ہے. بادشاہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی لوگ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ اپنے گھروں کے مالک تو خود ہوتے ہیں. کوئی ہے جو ایک کنال کا مالک ہے، کوئی ہے جو 1 کلومیٹر کی زمین کا مالک ہے، کوئی 1 میل کا مالک ہے، کوئی ہے جو کہہ لو ہزاروں میلوں کا مالک ہوگا فرض کرو. اگرچہ ایسا کوئی ملتا نہیں. اگر کہہ بھی دیا جائے کہ پورے بر اعظم کسی کی ملکیت میں ہو، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ پوری زمین کا ایک بندہ مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ کسی طریقے سے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ کون اتنا بڑا مالک ہوگا. پوری زمین کے بارے میں بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے تو چاند کے بارے میں کیسے دعویٰ کریں کہ فلاں مالک ہے. نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی مالک نہیں ہے کہ وہ اس کی اپنی چیز ہو. جبکہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین. اللہ سارے جہان والوں کا رب ہے. جتنے بھی جہان ہیں، کتنے سورج کے جہان ہیں، زمین کے جہان ہیں، ستاروں کے جہان ہیں، جنات کے جہان ہیں، فرشتوں کے جہان ہیں، یہ پرندوں کے الگ الگ جہان ہیں، اسی طرح کیڑے مکوڑوں کے الگ الگ جہان ہیں. رب العالمین ہے. تو پھر لم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا برابر کا کوئی نہیں. مسند احمد میں ایک روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، فابتدأتہ فأخذت بیدہ، میں جلدی جلدی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ کے ہاتھ مبارک کو میں نے لے لیا، پکڑ لیا۔ فقلت یا رسول اللہ بما نجات المؤمن، اور یوں میں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، مومن کی نجات کس چیز میں ہے؟ قال یا عقبہ احرس لسانک ولیسع بیتک وابک علی خطیئتک۔ اے عقبہ، نجات تو یہ ہے کہ اپنی زبان کے اوپر نگرانی کر اور اپنے گھر کو فراخ رکھ اور اپنی خطیہ یعنی اپنے گناہوں پر روتا رہے، اسی کے اندر نجات ہوگی۔ یعنی گھر کے اندر فراخی ہو، ہر اعتبار سے فراخی ہو، گھر کے اندر کسی اعتبار سے تنگی نہ ہو۔ اسی طرح زبان پر پہرا لگانا ہے کہ یہ تول تول کر بولے، یا یہاں بولوں یا نہ بولوں خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح اپنی خطاؤں پر رونا، صبح و شام یہ سوچنا کہ میری کو خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کو غلطی تو نہیں ہوگی۔ ثم قال، پھر فرماتے ہیں ثم لقینی رسول اللہ، پھر ایک دفعہ اللہ کے نبی مجھے ملے، پھر اللہ کے نبی نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فابتدأنی فأخذ بیدی۔ یہ عمدہ اخلاق ہے کہ ایک دفعہ صحابی نے جلدی بڑھ کر پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی جلدی سے آئے اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا، صحابی کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہ۔ پھر فرمایا یا عقبۃ بن عامر الا اعلمک خیر ثلاث سور انزلت فی التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن العظیم۔ اے عقبہ ابن عامر، تجھے میں 3 بہترین صورتیں نہ بتاؤں، کیونکہ سوال جو کیا تھا اس دن مومن کی نجات کا، تو تجھے نجات والی چیزوں میں بڑی دلچسپی ہے، تو تجھے میں سکھاؤں نہیں، سب سے بہترین 3 ایسی صورتیں جو تورات، انجیل، زبور اور پورے قرآن میں بھی اس جیسی نہیں بلکہ سب سے عمدہ ہیں۔ قال قلت بلا، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں، جعلنی اللہ فداک، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، میں آپ پر قربان ہوں۔ فاقرأنی، صحابی فرماتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے مجھے پڑھایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھیں، خیر ثلاث سور، سب سے عمدہ 3 صورتیں ہیں۔ پھر فرمایا فما نسیتہن منذ قال لا تنسہن، فرماتے ہیں صحابی کہ اس کے بعد میں ان کو بھولا نہیں ہوں جب سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بھولنے نہ دینا۔ وما بت لیلۃ قط حتی اقرأہن، کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی سب سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں۔ پھر حضرت عقبہ فرماتے ہیں ثم لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا، فابتدأتہ، پھر میں جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا محبت میں۔ فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بفواضل الاعمال، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے سب سے فضیلت والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا عقبہ صل من قطعک واعط عن من حرمک واعرض عن من ظلمک۔ اے عقبہ، آپ نے اس دن بھی پوچھا، یہ بھی پوچھا، اب تجھے ایسی بات بتاؤں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو صاحب فضیلت بن جائے گا، یعنی یہ بڑے لوگوں میں سے ہے، صاحب فضیلت یعنی بڑے لوگوں میں سے ہے۔ بڑے لوگ، بڑے دل والے کون ہیں؟ فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے نا اس کے ساتھ تو جوڑ کر رکھا کر، جو ناراضگیاں بنائے تو اس کے ساتھ اچھائیاں کر۔ واعط من حرمک، اور اسے دے جو تجھے محروم کرے، جو تجھے کچھ نہ دینا تو اسی کو دے دیا کر، تاکہ وہ دے یا نہ دے یہ خیال ہی پیدا نہ ہو کہ میں بدلے میں کسی کو کچھ دے رہا ہوں، بلکہ میں اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے نا اس سے ایک طرف ہو جا، بدلہ نہ لے، اللہ خود دیکھ رہا ہے، تو ایک طرف ہو جایا کر۔ یہ وہ باتیں ہیں تجھے بڑا بنا دیں گی، فواضل الاعمال، یعنی فضیلت والے اعمال میں سے تجھے بنا دیں گی۔
حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر آتے ہر رات اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیتے، پھر ان میں پھونک مارتے اور یہ پڑھتے، دم کرتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر آپ کا ہاتھ جہاں تک جاتا تھا اپنے پورے جسم پر آپ اس دم کیے ہوئے کو مل دیتے، ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، یبدأ بہما علی رأسہ ووجهہ وما اقبل من جسدہ۔ سب سے پہلے اپنے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے، پھر اپنے سامنے والے جسم پر، یوں آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص جو ہے، یہ امام مفسر ابن کثیر واحد احد کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی هو الواحد الاحد الذي لا نظیر له ولا وزیر ولا ندید ولا شبیہ ولا عدیل ولا يطلق هذا اللفظ على احد في الاثبات الا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وافعاله۔ اللہ واحد ہے، احد ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی برابر کا نہیں، جس کا کوئی مثل کا نہیں، جس کا کوئی شبیہ نہیں۔ اور یہ لفظ اس بات کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ اور کسی پر بھی نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ ثابت جو ہے صرف اور صرف یہ اللہ پر کامل طریقے سے ہے، فی جمیع صفاتہ و احوالہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات و افعال میں اسی طرح یکتا ہیں، اکیلے ہیں۔ وما علینا الا